بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم MI TV کہانی کے ناظرین۔ تو دوستو، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے 7واں شہزادہ اور ایک فقیر کی عجیب و غریب شرط۔ تو دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ چین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جب سب شہزادے جوان ہوئے تو بادشاہ کو ان کی فکر لاحق ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ نے سب کے لیے ان کی پسند کی شادی کروا دی۔ کچھ عرصہ تو شہزادے بادشاہ کے ساتھ رہے، لیکن بعد میں ان میں ضد شروع ہو گئی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک 7 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب 6 منزل ہو گئی تو 7ویں منزل تیار نہ ہو سکی، کیونکہ 7ویں منزل جب بھی تیار ہوئی گر جاتی۔ اس لیے بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں پریشان بیٹھا تھا کہ وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ اس نے جب بادشاہ کو پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا، بادشاہ سلامت، اگر آپ ایک بات کی اجازت دیں تو پوچھوں؟ بادشاہ نے جواب دیا، آپ نے جو بات کہنی ہے بے دھڑک کہہ دیجیے۔ فقیر نے بادشاہ سے سوال کیا، آپ کیوں پریشان اور فکر مند ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، آپ میری پریشانی حل نہیں کر سکتے۔ جب فقیر نے بہت اصرار کیا تو بادشاہ نے سب بات بتا دی۔ فقیر نے پوچھا، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے 7 بیٹے ہیں۔ فقیر نے پوچھا، کیا ان کی شادی ہو چکی ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ فقیر کہنے لگا، سب سے چھوٹے شہزادے کی بیوی کا خون 7ویں منزل کی دیوار پر چھڑک دیں تو محل تیار ہو جائے گا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور فقیر چلا گیا۔ بادشاہ کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آخر بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو ملکہ نے کہا، ہم چھوٹے شہزادے سے پوچھیں گے۔ صبح انہوں نے شہزادے سے پوچھا تو شہزادہ بہت ناراض ہوا اور اس نے فقیر کا مذاق اڑایا۔ کچھ دن بعد شہزادے سے اس بارے میں پھر بات کرنے لگے تو شہزادے نے جواب دیا کہ میرے علاوہ میرے 6 بھائی اور ہیں، آپ ان کی بیگمات میں سے کسی کا خون چھڑک دیں۔ آپ میری بیوی کی جان کے دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا۔ اور شہزادہ اپنے ملک اور محل کو خیر آباد کہہ کر اپنی بیوی کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اپنے لیے 2 گھوڑے خریدے۔ شہزادے کے پاس پہلے ہی ایک تلوار اور تیر کمان موجود تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد شہزادہ اور اس کی بیوی ایک جنگل میں پہنچے اور انہوں نے پانی پیا۔ شہزادہ سو گیا، لیکن اس کی بیوی جاگ رہی تھی۔ ابھی شہزادے کو سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہاں ایک آدم خور پانی بھرنے آیا۔ اس نے جب شہزادے کو دیکھا تو اپنے بادشاہ کو اطلاع دینے کے لیے بھاگا، لیکن اس کی ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ شہزادے کی بیوی نے جلدی سے شہزادے کو جگایا۔ شہزادے نے آدم خور کا نشانہ لیا، لیکن تیر اس کی مشق کو لگا اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر اپنے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک آدم ذات نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن اس کا تیر میری مشق کو لگ گیا، جس سے اس میں سوراخ ہو گیا۔ ایک آدم ذات نے بغیر اجازت ہمارے جنگل میں قدم رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ جھوٹ ہے، کسی کی یہ جرت نہیں کہ بغیر ہماری اجازت کے ہمارے جنگل میں قدم رکھ سکے۔ آدم خور نے جواب دیا کہ آپ خود جا کر کنویں کے پاس دیکھ لیں۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو شہزادے اور اس میں جنگ ہو گئی اور جنگ شہزادہ جیت گیا، کیونکہ بادشاہ نے تمام سپاہیوں کو کہا تھا کہ اس کو کچھ نہ کہنا۔ اس سے شہزادے کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے کہا، اے لڑکے، جو تو کہے گا ہم وہ کریں گے۔ آج سے تم ہمارے قبیلے میں رہو گے۔ لیکن شہزادے نے جواب دیا، میرے لیے قبیلے سے دور گھر بنایا جائے، میں وہاں رہوں گا۔ اگر تمہارے قبیلے کے کسی آدمی نے کسی کام میں میرا راستہ روکا تو میں بے دریغ اسے قتل کر دوں گا، خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ بادشاہ نے شرط قبول کر لی۔ اب شہزادہ سکون سے رہنے لگا۔ وہ روز شکار کرنے جاتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں بھی شکار کرنا چاہتی ہوں۔
چنانچہ اس نے مردوں کے کپڑے پہنے اور شہزادے کے ساتھ شکار کرنے چلی گئی، لیکن شہزادہ اس سے بہت آگے نکل گیا۔ شہزادے کی بیوی نے آدم خوروں کے بادشاہ کو دیکھا جو وہاں سے جا رہا تھا۔ جب بادشاہ نے شہزادی کی بیوی کو دیکھا تو بھاگنے لگا، لیکن اس نے اسے آواز دی اور جب اس کے قریب آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو شہزادے کی بیوی ہے جس نے مردانہ لباس پہنا ہوا ہے۔ شہزادے کی بیوی نے اس سے کہا، میں آپ کے مقابلے سے بڑی متاثر ہوں، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کرتے تو شہزادے کو شکست دے سکتے تھے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن آدم خور اب شہزادے کے قتل کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ایک دن اس نے شہزادے کی بیوی سے کہا، آپ شہزادے کو کسی طرح سے باندھ لیں، پھر میں شہزادے کو قتل کر دوں گا۔ جب شہزادہ شکار کر کے واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ میں آپ کو طاقتور اس وقت مانوں گی جب میں آپ کو باندھ لوں گی اور آپ اپنی طاقت سے اپنے آپ کو کھول دیں گے۔ جب اس نے شہزادے کو باندھ دیا تو اس نے آدم خور کو بلایا، اور جب آدم خور شہزادے کے قریب پہنچا تو وہ گھبرا گیا، لیکن شہزادے کی بیوی نے اس سے کہا کہ اگر تم اس طرح گھبراؤ گے تو شہزادہ مجھے اور تم کو قتل کر دے گا، اس لیے ہم دونوں شہزادے کو زندہ ہی ایک گھڑے میں گرا دیں گے اور اوپر سے کوڑا اور مٹی گرا دیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اس سازش میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے شہزادے کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے شہزادے کو ایک گھڑے میں گرا دیا اور شہزادہ نیچے گرا تو کچھ دیر بعد بے ہوش رہنے کے بعد جب اس سے ہوش آیا تو اس نے کافی کوشش کے بعد رسیاں کھول دیں اور بہت کوشش کی کہ وہ باہر نکلے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس کا دم گھٹنے لگا، اس نے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں شروع کر دیں۔ وہاں سے ایک تاجر گزر رہا تھا، اس نے جب یہ آواز سنی تو گھبرایا، لیکن اس نے ہمت کر کے کوڑا وہاں سے اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا تو نیچے سے شہزادہ نکل آیا۔ شہزادے کو بہت غصہ آیا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ جب وہ جانے لگا تو قبیلے کے ایک آدمی نے اس کو دیکھ لیا، وہ بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس گیا اور ان کو اس بات سے آگاہ کیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ اب وہ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اب اس میں وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ چنانچہ تمام سپاہیوں نے شہزادے کو گھیر کر اس کی آنکھیں پھوڑ دیں اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے دور ایک باغ میں پھینک دیا جو ایک بادشاہ کا باغ تھا جس کی ایک بیٹی تھی۔ بیٹی سیر کرتے جب وہ وہاں سے گزری تو وہاں شہزادے کو دیکھا تو کہا، کیسا خوبصورت نوجوان ہے، لیکن یہ تو اندھا ہے اور اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ شہزادے نے درخت پر بیٹھے طوطا اور مینا کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ طوطا مینا سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس لڑکے کے چہرے کو کنویں کے پانی سے دھویا جائے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ مینا کہنے لگی کہ وہ کنواں ہے کہاں؟ اس نے جواب دیا، وہ کنواں تھوڑی دور ایک جنگل میں ہے۔ پھر طوطا کہنے لگا، اگر اس لڑکے کی ٹانگیں فلاں کنویں کے پانی سے دھوئی جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ شہزادی تو بہت خوش ہوئی، اس نے فوراً کنیزوں کو حکم دیا کہ یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں ایک کنواں ہے، لہٰذا اس پانی سے اس کی آنکھیں دھوئی جائیں، اور اس کے قریب ہی ایک اور کنواں ہے اور اس کے پانی سے نوجوان کی ٹانگیں دھوئی جائیں۔ کنیزوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایسا ہی کیا۔ شہزادے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ اب شہزادہ بہت خوش ہوا، اس نے دل میں کہا کہ اب وہ اپنے دشمن سے سخت بدلہ لے گا۔ شہزادی شہزادے کو اپنے محل میں لے گئی اور بادشاہ سے کہا کہ ابا حضور، میں اب اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ شہزادی اب اپنی پسند کی شادی کرے گی۔ دوسرے ہی دن دربار میں دوسرے ملکوں کے شہزادے جمع ہو گئے، لیکن شہزادی نے جو شہزادہ اندھا تھا اب وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے ساتھ شادی کا اعلان کر دیا۔ تمام لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن شہزادے نے کہا یہ میری پسند ہے، اس لیے شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی
بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی کو جانے کی اجازت دے دی اور شہزادہ شان و شوکت سے شہزادی کو جنگل کی طرف لے گیا۔ جب وہ آدم خوروں کے قبیلے تک پہنچا تو قبیلے کے کئی آدمی شہزادے اور اس کی فوج کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ شہزادے نے آدم خوروں کے بادشاہ کے گھر کا معاذرہ کر لیا۔ آدم خوروں کے بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو گھبرا گیا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ پھر شہزادے کی بیوی نے کہا، مجھے معاف کر دیں۔ پھر شہزادے نے اس کی گردن کاٹ دی اور پھر ایک بوتل میں اس کا خون بھر لیا۔ پھر وہ واپس بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک بادشاہ کو ساری داستان سنائی اور اپنے ملک جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے اسے ملک جانے کی اجازت دے دی اور کچھ فوج بھی ساتھ بھیجی۔ اس طرح شہزادہ شہزادی کے ساتھ اپنے ملک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے اپنے باپ بادشاہ کو ساری داستان سنائی اور کہا کہ میں نے جس بیوی کی خاطر آپ کو چھوڑا تھا وہ اتنی ہی بے وفا نکلی تھی، تو میں نے اسے سزا دی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اب یہ شہزادی آپ کی بہو ہے، یہ آپ کا ہر حکم مانے گی۔ اگلے روز وہ فقیر دوبارہ آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اپنے علم سے جان گیا تھا سب سے چھوٹے اور 7ویں شہزادے کی بیوی ایک بد کردار عورت تھی، اس کی نیت اچھی نہیں تھی، اسی لیے آپ کی 7ویں منزل بار بار گر جاتی تھی۔ شہزادے نے اپنی سابقہ بیوی کی خون سے بھری ہوئی بوتل کو اپنے باپ بادشاہ کو دی اور کہا کہ ابا جان، اس خون کو 7ویں منزل کی دیوار پر چھڑک دیں۔ بادشاہ نے یہ کام فقیر کو سونپا۔ فقیر نے کچھ عمل پڑھ کر جب وہ خون دیوار پر چھڑکا، اس کے بعد تمام مزدوروں نے 7ویں منزل کو مکمل کر دیا۔ اس طرح ایک بے وفا اور بد کردار بیوی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ شہزادہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ تو دوستوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستوں، اللہ حافظ۔